رسول اللہ وسلم علیہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ حج کے مہینے ہیں جو گزر رہے ہیں، یعنی شوال، ذیقعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الحج اشہر معلومات، کہ حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں۔ ان دنوں میں خوش نصیب لوگ اور مقدر والے حضرات حج بیت اللہ اور زیارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رخصت صبر مانتے ہیں، اور زائرین مدینہ طیبہ اپنی منزل محبت کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں، اور ہمارے جیسے بد نصیب لوگ یہیں پر حج و زیارت کے لیے تڑپتے اور ترستے رہ جاتے ہیں، اور مدینہ منورہ جانے والوں حضرات سے یہ عرض کرتے رہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں ہمارا بھی سلام پیش کرنا۔ تو حضرات گرامی، جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے فرض ہے لوگوں پر حج اس گھر کا جو طاقت رکھتا ہو وہاں تک پہنچنے کی، یعنی جو مسلمان صاحب مال ہو اور اتنی استطاعت رکھتا ہو کہ اس پر بار قرض یا کوئی مالی فرض نہ ہو تو اس پر حج فرض ہے۔ اگر وہ حج نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ مالی فرض سے مراد یہ ہے کہ اس پر جو فرائض و حقوق اولاد وغیرہ کے شریعت نے رکھے ہیں وہ پورے کر چکا ہو اور اب فارغ ہو چکا ہو۔ اگر حج پر جائے تو اس کے بعد پیچھے اس کا تمام کام چلتا رہے، تو اس فکر سے آزاد ہو تو ایک مرتبہ حج کرنا یہ فرض ہے۔ توجہ چاہوں گا، حج کیا ہے؟ حج کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنا، عرفات کی حاضری، مزدلفہ و مینا کی حاضری، شیطان کو کنکریاں مارنا، طواف کرنا، صفا و مروہ کی سعی کرنا، حجر اسود کو چومنا وغیرہ، یہ سب حج ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا کینیڈا کی تمام مساجد اللہ کے گھر نہیں ہیں؟ یقیناً یہ تمام مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہے، تو پھر حج کے لیے کعبۃ اللہ شریف ہی کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے جو کام انجام دیے ہیں، اسی طرح اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہی کام انجام دینا یہ حج ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مقربین بارگاہ کی یادگار قائم رکھنا چاہتا ہے۔ تو زیارت بیت اللہ اور اس کا طواف، صفا و مروہ پر دوڑنا اور حجر اسود کو چومنا، عرفات میں تلبیہ کی صدائیں بلند کرنا، مزدلفہ اور مینا میں حاضر ہونا، شیطان کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، یہ سب کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت کی سنت ہے، جسے ایک فرض قرار دے دیا گیا۔ سنتیں ابراہیم علیہ السلام کی اور فرض اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حکم دے دیا گیا کہ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ پس تم اتباع کرو ملت ابراہیم حنیف کی جو ہر باطل سے الگ تھلگ ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص یہاں کینیڈا میں ان چیزوں کو شرک اور بدعت بھی کہتا ہو، لیکن وہاں جا کر اسے یہ سب تمام کام کرنے پڑتے ہیں، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ تمام کام منسوب ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے ساتھ۔ توجہ چاہوں گا، سارے کا سارا حج مسلک اہل سنت کے دلائل کا نام ہے۔ اگر ان منکرین سے پوچھا جائے کہ بھائی تم بیت اللہ کو کیوں چومتے ہو، اس گھر کے ارد گرد کیوں چکر لگاتے ہو، یہ ایک چار دیوار ہی تو ہے، یہ ایک مکان ہی تو ہے، اگر یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے
تو تمام مساجد ہی اللہ تعالیٰ کے گھر ہے. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود وہاں ہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر مقام پر موجود ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. وہ آسمانوں میں موجود ہے, وہ زمینوں میں موجود ہے, وہ قطرے قطرے میں موجود ہے, وہ ذرے ذرے میں موجود ہے. تو جواب یقیناً یہی ہوگا کہ وہاں اس گھر کا, اس چار دیواری کا, مکان کا طواف ابراہیم علیہ السلام نے کیا. ان کے ارد گرد چکر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لگائے. اس صفا و مروہ پر حضرت حاجرہ نے صحیح فرمائی. ان شیطانوں کو کنکریاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مارے. مینا میں اللہ کی خلیل نے قدم مبارک رکھے. مقام ابراہیم یہ نقش پائے خلیل ہے, اس لیے وہاں نفل پڑھتے ہیں کہ اس پتھر پر خلیل کے قدم آ گئے. جہاں ان کا قدم آ گیا وہاں حاجی کی پیشانی لگتی ہے. تو اگر توجہ چاہوں گا, اگر نقش پائے خلیل کا یہ مقام ہے تو پھر نقش پائے حبیب کا کیا مقام ہوگا. اگر نقش پائے حاجرہ شاعر اللہ ہے تو پھر نقش پائے محبوب کی کیا شان ہوگی. اگر کعبۃ اللہ مقام طواف ہے تو کعبے کے کعبہ کی کیا عظمت ہوگی. ایمانداری سے مجھے بتاؤ کہ کیا کعبہ کو کعبہ کس نے بنایا؟ کعبہ کو کعبہ کس نے بنایا؟ تو حضرات گرامی, کیا یہ کعبہ شب ولادت محبوب کاشانہ محبوب کی طرف جھک نہیں گیا تھا؟ اسی لیے میرے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکی, اب کعبے کا کعبہ دیکھو. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا ہے اسے جائے نماز بنا لو. کیوں؟ اس لیے کہ میرے خلیل کے قدموں سے منسوب ہو گیا ہے. یہ عام پتھر نہیں, اسی لیے ہم ہر پتھر کو نہیں چومتے. اگر کسی وزیر کے قدم لگے تو ہم اس جگہ کو نہیں چومتے. اگر کسی دنیا دار کے گھر کو سنگ مرمر لگا ہو تو ہم اس کو نہیں چومتے. لیکن جو پتھر داتا علی حجویری کے قدموں سے لگ گیا ہم اسے چومتے ہیں. جو پتھر خواجہ اجمیری کے قدموں سے لگ گیا ہم اسے چومتے ہیں. جو پتھر غوث اعظم کے قدموں سے لگ گیا ہم اسے چومتے ہیں. جو پتھر خلیل اللہ کے قدموں سے لگ گیا ہم اسے چومتے ہیں. ارے ہم ہی نہیں, ہر مسلمان کو حکم ہے کہ اسے جائے نماز بنا لو. اس لیے کہ یہ عام پتھر نہیں ہے, یہ خلیل کے قدموں سے مشرف ہو گیا ہے. اس نے میرے محبوب بندے کی قدم کو چوم لیا ہے, تم اس کو چوم لو. اس نے خلیل اللہ کے قدموں کو بوسہ دیے ہیں, تم اس کو بوسہ دے دو. اس پتھر کی کیا شان ہے, اس پتھر کا کیا مقام ہے, اس پتھر کی کیا نسبت ہے. دنیا کا کوئی بھی مولوی, دنیا کا کوئی مفتی, دنیا کا کوئی محدث مجھے ایک ضعیف سے ضعیف روایت نہیں دکھا سکتا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اسے فرمایا ہو کہ اے حجر اسود, اے پتھر, میں تجھ پہ قدم رکھ کر کعبہ بنایا ہے. دیوار اونچی ہو رہی ہے لہذا تو بھی بلند ہو جا. کیا نہیں, ایسا نہیں ہوا. پھر کیا ہوا, ادھر خلیل اللہ بلند ہو گئے, ادھر پتھر بھی بلند ہو گیا. وہ بلند ہوتے رہے, پھر بلند پتھر بلند ہوتا گیا. تو پھر بتاؤ کہ اس پتھر کو کس نے بتا دیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام بلند ہو رہے ہیں, اے پتھر تو بھی بلند ہو جا. کیا ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا؟ کیا ابراہیم علیہ السلام نے یہ حکم دیا تھا؟ کیا اسماعیل علیہ السلام نے یہ حکم دیا تھا؟ کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں, کسی روایت میں یہ موجود نہیں. تو پتھر یہ کیوں بلند ہوتا رہا؟ یہ خلیل کی رضا تھی جسے پتھر سمجھ گیا. تو جس کے قدموں کی برکت سے پتھر کو علم آ گیا, ان قدموں والوں کا علم کیا شان رکھتا ہوگا. اگر یہ خلیل کے قدموں کی برکت ہے تو پھر حبیب کی قدموں کی برکت کیا ہوگی, حبیب کے دستے مبارک کی شان کیا ہوگی. مسلم شریف کی حدیث میں ہے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لعارف الان. حضور نے فرمایا کہ بے شک میں مکہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھ پر سلام پڑھا کرتا تھا. میں اب بھی اسے پہچانتا ہوں. ابھی میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا,
فرمایا انی لعارف الآن، میں اب بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں، گویا کہ میں اعلان نبوت سے پہلے بھی ان کو جانتا تھا اور ملاحظہ فرماتا تھا، اب ان پتھروں کو پہچانتا ہوں، پتھر میری رسالت کو جانتا تھا اور میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ تو پھر مجھے بتاؤ، کیا یہ پتھر کوئی ولی ہے؟ یہ پتھر کوئی غوث ہے؟ یہ پتھر کوئی کتب ہے؟ یہ پتھر کوئی ابدال ہے؟ یہ پتھر کوئی کلمہ گو ہے؟ ارے یہ تو مکلم و شرعی نہیں، تو پھر یہ پتھر ایک پتھر ہو کر حضور کی رسالت کو جانے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہو کر اپنے رسالت کو نہ جانے؟ یہ پتھر تو حضور کو پہچانے اور حضور اسے نہ پہچانتے ہو، یہ کیسا عقیدہ ہے؟ یہ کیسا ایمان ہے؟ تو حضرات گرامی، بات پتھر اور صلاۃ و سلام کی ہو رہی ہے۔ آئیے ایک اور حدیث مبارکہ سنیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے بھائی، صحابہ کی مشیر، صحابہ کے ایڈوائزر، مومنوں کے امیر، تاجدار عہد عطا، مرتضی، مشکل کشا، مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ ہوا کرتا تھا، جبکہ حضور باہر تشریف لے جاتے تھے، ارے میں اس خاک کے ذروں پر قربان جاؤں جس پر مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے قدم لگ گئے، میں اس راہ گزر پر قربان جاؤں جس سے مصطفیٰ اور مرتضیٰ گزر گئے، میں اس مٹی کو اپنے آنکھوں کا سرما بناؤں جس نے نبی اور علی کے قدم کو چومے۔ اسی لیے میرے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، گزرے وہ جس راہ سے سید والا ہو کر، گزرے وہ جس راہ سے سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین امر سارا ہو کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، سیاہ ستہ کی حدیث، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جب ہم راستے سے گزرتے تو فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السلام علیکہ یا رسول اللہ، کوئی پہاڑ اور کوئی درخت ایسا نہیں تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہوئے نہ کہتا ہو کہ اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ ہر درخت سلام پڑھتا تھا، ہر پہاڑ سلام پڑھتا تھا اور کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ تو مجھے بتاؤ مولویوں، ان درختوں کو کس نے بتا دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ ان پہاڑوں کو کس نے بتا دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اور کس نے یہ حکم دیا کہ تم صیغۂ خطاب کے ساتھ حضور کو سلام پیش کرو؟ درخت تو کہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، پتھر تو کہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور یہ مولوی نہ تو حضور کا علم مانے اور نہ سلام پڑھے، تو پھر وہ پتھر، وہ درخت، وہ پتھر مولوی سے 1000 درجہ افضل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ وجہ یہی ہے کہ ان پتھروں نے میرے آقا علیہ السلام کے قدم چومے اور ان درختوں نے میرے حبیب کی زیارت کی، اور یہ ملا نہ چومنے کا قائل ہے اور نہ ہی زیارت کا قائل ہے۔ تو حضرات گرامی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت کہ پتھروں کو علم آ گیا اور انہوں نے جانا کہ یہ رسول ہے، میرے نبی کے قدموں کی برکت کہ پتھروں کو زبان مل گئی اور وہ گویہ ہوئے اور سلام پڑھا، تو اسی محبوب کی برکت نے کعبہ کو کعبہ بنایا، اسی محبوب کی قدموں کی برکت نے مزدلفہ کو مزدلفہ بنایا، اسی محبوب کی قدموں کی برکت نے منی کو منی بنایا، اسی محبوب کی قدموں کی برکت نے مکہ کو مکہ بنایا، اسی محبوب کی قدموں کی برکت نے مدینہ کو منورہ بنایا۔ کہاں یہ مرتبہ اللہ اکبر حجر اسود کے، کہاں یہ مرتبے اللہ اکبر حجر اسود کے، یہاں کے کنکریوں نے پاؤں چھوئے ہیں محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرت گرامی، فرمایا کہ حج کرو اور کعبہ کا طواف کرو کیونکہ یہ میرے خلیل نے کیا، صفا مروہ پر دوڑو کیونکہ میرے خلیل نے کیا، دوڑی تو میری بندی نے، صحیح تو اس نے کی، مگر تم اس کے قدموں کی برکت کہ میں نے ان پہاڑوں کو اپنی نشانیاں قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔
قدم میری بندی کی لگے، نشانیاں میری ہیں۔ کون کہتا ہے کہ نشان پہ نشان ملتا نہیں؟ کون کہتا ہے کہ نشان پہ نشان ملتا نہیں؟ ڈھونڈنے والا ہو تو اس کو وہ کہاں ملتا نہیں؟ آپ ان نشانیوں میں تم بھی مجھے پالو گے۔ میری ان بندی کی یاد کو تازہ کرو، یہ حج کا رکن ہے۔ میدان عرفات میں آ کر اسی طرح مجھے پکارو جیسے میرے بندے نے مجھے پکارا، یہ حج کا رکن ہے۔ آ جاؤ اور دیکھنا تمہاری حالت بھی وہی ہو جو میرے خلیل کی تھی، تمہاری کیفیت بھی وہی ہو جو میرے خلیل کی تھی، تمہارا لباس بھی وہی ہو جو میرے خلیل کا تھا، اور تمہاری صدائیں بھی وہی ہو جو میرے خلیل کی تھی۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آ اور مینا میں اسی طرح مجھے خیمے لگاؤ جس طرح میرے خلیل نے لگائے، اور اسی طرح کنکریاں چنو جس طرح میرے خلیل نے چنے، پھر اسی طرح اسی ترتیب سے شیطان کو کنکریاں مارو، پتھر مارو جس طرح میرے خلیل نے مارے، یہ حج ہے۔ پھر اسی طرح قربانی کرو جیسے میرے خلیل نے کی، یہ سب کچھ میرے خلیل کی ادائیں ہیں اور یہی حج ہے۔ تو حضرات گرامی، اگر اسی طرح نہ کرو گے تو یہ حج نہیں ہوگا۔ اگر تکمیل سنت خلیل اللہ یہ حج ہے، تکمیل سنت ذبیح اللہ یہ حج ہے، تکمیل سنت حاجرہ یہ حج ہے، صفا مروہ پر دوڑنا یہ حج ہے، مینا میں حاضر ہونا یہ حج ہے، شیطانوں کو مارنا یہ حج ہے، عرفات میں حاضر ہونا یہ حج ہے، حجر اسود کو چومنا یہ حج ہے۔ حضرات گرامی، حاجیوں سے آپ جا کر پوچھ لیں اور علماء اکرام سے بھی تحقیق کرا لیں، اگر کوئی شخص رش کی وجہ سے، بھیڑ کی وجہ سے حجر اسود کو نہ چوم پائے تو حکم ہے کہ اپنے ہاتھ کو حجر اسود کی طرف کر کے اور اپنے ہاتھ کو چوم لو۔ توجہ چاہوں گا، ابھی ہاتھ حجر اسود کو لگا نہیں، صرف رکے ہتھیلی اس طرف ہوا ہے، اسے ہی چوم لو۔ تو جو ہاتھ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں چلے گئے ہیں انہیں کیوں نہ چوما جائے؟ اگر یہ صدیق اکبر کا ہاتھ ہے جو مصطفیٰ کے دست مبارک پر گیا، یہ فاروق اعظم کا ہاتھ ہے جو مصطفیٰ کے دست مبارک پر گیا، یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے جو مصطفیٰ کے دست مبارک پر گیا، یہ حیدر کرار کا ہاتھ ہے جو مصطفیٰ کے دست مبارک پر گیا، یہ طلحہ اور زبیر کا ہاتھ ہے جو مصطفیٰ کے دست مبارک پر گیا، یہ سلمان اور بلال کا ہاتھ ہے جو مصطفیٰ کے دست مبارک پر گیا، یہ اصحاب رسول کا ہاتھ ہے، یہ اصحاب رسول کا ہاتھ ہے جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر گیا۔ ارے صدیق کی شان حجر اسود سے بلند، فاروق کی شان حجر اسود سے بلند، عثمان غنی کی شان حجر اسود سے بلند، حیدر کرار کی شان حجر اسود سے بلند۔ اور میرے آقا علیہ السلام مبارک نے ارشاد فرمایا، آپ نے کعبہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اے کعبہ، مجھے اس کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، تیری حرمت سے زیادہ اللہ کے نزدیک بندہ مومن کی حرمت ہے۔ رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم، کعبہ کا طواف کرنے والا اگر صدیق کا دشمن ہے تو اس کا طواف بیکار ہے۔ رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم، کعبہ کا طواف کرنے والا اگر فاروق اعظم کا دشمن ہے تو اس کا طواف بیکار ہے۔ کعبہ کا طواف کرنے والا اگر عثمان غنی کا دشمن ہے تو طواف بیکار ہے۔ کعبہ کا طواف کرنے والا اگر حیدر کرار کا دشمن ہے تو طواف بیکار ہے۔ حج بیت اللہ کرنے والا اگر اصحاب رسول کا دشمن ہے تو حج بیکار ہے، کیونکہ ان نفوس قدسیہ کی حرمت و عظمت کعبہ سے بھی زیادہ بلند اور بالا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدر یا علی۔ حضرات گرامی، سبحان اللہ۔ تو حجر اس طرح میں حجر کرنے والوں کبھی اس حجر اسود سے سوال کرو کہ ساری کائنات تو تجھے چومتی ہے، تو تو نے کبھی کسی کو چوما؟ تو حجر اسود سے آواز آتی ہے کہ اے مولویوں، کائنات اپنے ہونٹ میرے اوپر لگاتی ہے اور میں اپنے آپ مصطفیٰ کے ہونٹوں سے لگ جاتا ہوں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری شریف میں نقل فرماتے ہیں کہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، وہ فرماتی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں حجر اسود کے پاس لائی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسا دے، مگر رش زیادہ تھا، بھیڑ زیادہ تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر انتظار کرنے لگی
کہ جب رش ذرا کم ہو جائے گا، بھیڑ ذرا کم ہو جائے گا تو میں آپ کو بوسہ دوں گی۔ تو آپ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا اچانک حجر اسود اپنے مکان سے نکلا اور آپ کے ہونٹوں سے چمٹ گیا۔ حجر اسود جنتی پتھر ہے، اسی لیے حضور کے بچپن سے حضور کی عظمت کو جانتا ہے۔ اسی لیے تو میرے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و مینا، لولاک والے صحابی سب تیرے گھر کی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرات اکرام توجہ چاہوں گا، عام پتھر فائدہ نہیں دے سکتا، عام پتھر نفع نہیں دے سکتا، عام پتھر نقصان نہیں دے سکتا۔ حجر اسود نفع بھی دے سکتا ہے، فائدہ بھی دے سکتا ہے اور نقصان بھی دے سکتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح میں حجر اسود فرمایا اور حجر اسود کو مخاطب کیا کہ اے پتھر تو پتھر ہے، میں انسان ہوں۔ اے پتھر تو پتھر ہے، میں عمر فاروق ہوں۔ اے پتھر تو پتھر ہے، میں دعائے مصطفیٰ ہوں۔ اے پتھر تو پتھر ہے، میں مراد رسول ہوں۔ اے پتھر تو پتھر ہے، میں امیر المؤمنین ہوں۔ اور میں یہ جانتا ہوں کہ بے شک تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان دے سکتا ہے۔ اور اگر میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی نہیں چومتا۔ حضرات گرامی، اور جب حضرت عمر فاروق نے یہ الفاظ فرمائے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ ادھر ہی موجود تھے۔ آپ نے فوراً فرمایا کہ اے امیر المومنین، اے عمر فاروق ذرا ٹھہر جائیے، یہ حجر اسود نفع بھی دے گا، یہ نقصان بھی دے گا اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ اور اگر آپ اسے تعبیر کتاب سے یعنی قرآن کریم سے جانتے تو ضرور یہ جانتے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ۔ اور اے محبوب یاد کرو جب نکالا آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو، پس جب انہوں نے اقرار کیا کہ وہ ان کا رب ہے اور یہ اس کے بندے ہیں تو اس عہد کو ایک کاغذ پر لکھا اور وہ کاغذ اس حجر اسود میں ڈال دیا۔ اور بے شک یہ حجر اسود قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کی دو آنکھیں، زبان اور دو ہونٹ ہوں گی اور یہ گواہی دے گا عہد پورا کرنے والوں کی، بس یہ اللہ کا امین ہے۔ بس اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے زمین پر باقی نہ رکھے جہاں اے ابو الحسن جس میں تم موجود ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مرشد مبارک۔ حضرات گرامی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کی برکت سے یہ حجر اسود قیامت کے دن عہد پورا کرنے والوں کا گواہ ہوگا۔ یہ ہے تو پتھر مگر اللہ کا امین ہے اور اس کی دو زبانیں ہوں گی، ایک سے عہد پورا کرنے والوں کی وفا کا گواہ بنے گا، دوسرے سے عہد توڑنے والوں کی جفا کی شہادت دے گا۔ یہ عہد پورا کرنے والوں کو دے گا نفع، فائدہ، اور عہد توڑنے والوں کو دے گا نقصان۔ اور ملا قول فاروق اعظم کو سنا کر لوگوں سے کہتا رہتا ہے کہ دیکھو فاروق اعظم نے حجر اسود کو فرمایا کہ تو پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، مگر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن اسی لیے ہے کہ آپ نے ملا کا عقیدہ تعبیر قرآن سے باطل کر دیا۔ اب یہ خارجی نہ مانے مولا علی کو اور نہ ہی تسلیم کرے ان کے اس عقیدہ کو، حالانکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عقیدہ بھی تسلیم کیا اور مولا پاک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا بھی مانا۔ تبھی تو فرمایا کہ اللہ مجھے زمین پر باقی نہ رکھے اگر اس میں اے ابو الحسن، اے علی تم نہ ہو، مگر یہ وہابی دیوبندی جب ہر دھرمی پر آئے تو فاروق اعظم کو بھی چھوڑ دیتے۔ تو حضرات اکرام توجہ چاہوں گا، تو اب فاروق اعظم اور حیدر کرار کا عقیدہ کیا ہوا؟ یہی کہ ہر پتھر نفع نہیں دے سکتا، ہر پتھر نقصان نہیں دے سکتا، مگر جو خاص پتھر ہے وہ نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے۔ اب ان مولویوں نما پتھروں کو عقیدہ فاروق اور حیدر تسلیم کر لینا چاہیے، ورنہ ان پتھروں سے نسبت والے پتھر 1000 درجہ افضل اور بہتر ہے۔ فرمایا اے حجر اسود، اگر میرے
کسی عاشق نے کیا منزل کشی کی کہ جواب و سوال مخالف دیا، پھر سوال و جواب مخالف دیا، پھر کسی کی ادا کو ادا کر رہا، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ یہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استلام حجر کہ کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود کے بارے میں ترمذی شریف کی حدیث ہے، سیاہ ستہ کی حدیث ہے کہ اللہ کی قسم قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حجر اسود کو ضرور مابوس کرے گا، اور اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا، اور اپنے چومنے والوں کی گواہی دے گا۔ تو پتہ چلا کہ حجر اسود اگرچہ پتھر ہے مگر اپنے چومنے والوں کو جانتا ہے، اور جس نے قیامت تک اسے بوسہ دیا وہ سب سے واقف ہے، اور محشر کے میدان میں اپنی زبان سے ان بوسہ دینے والوں کے حق میں گواہی دے گا۔ تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ استلام حجر بھی حج میں شامل ہے۔ اب اگر کوئی شخص بیت اللہ کر لے، اب اگر کوئی شخص صفا مروہ پر سعی کر لے، اب اگر کوئی شخص حجر اسود کو چومے، عرفات میں لبیک لبیک کی صدائیں بھی بلند کر لے، ملتزم پر، رکن یمنی پر، مقام ابراہیم، میدان رحمت پر، نیچے ہر مقام پر حاضر ہو، مینا مزدلفہ کا قیام بھی کرے، شیطانوں کو رمی جمار بھی کر لے، مگر دل میں یہ بات رکھے کسی پاس حج کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہیں دینی، گنبد خضرا کی زیارت نہیں کرنی، مدینہ منورہ کا سفر نہیں کرنا، حج کے ساتھ زیارت روضہ رسول کی نیت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ شرک ہے۔ تو ایسے شخص کا حج منہ پر مار دیا جائے گا، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حج ولم یزرنی فقط جفانی، کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی پس تحقیق اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، ایمانداری سے مجھے بتاؤ کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرے اس کا حج کیا کرے گا؟ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرے اس کی صحیح کیا کرے گی؟ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرے اس کی رمی جمار کیا کرے گی؟ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرے اس کا استلام حجر کیا کرے گا؟ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرے اس کا میدان عرفات و مینا میں حاضر ہونا کس کام کا؟ ارے یہاں تو ادنا سے بے ادبی ہو جائے تو اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز بلند ہو گئی تو نماز برباد، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز بلند ہو گئی تو روزہ برباد، حج برباد، زکات برباد، عبادت برباد، قربانی برباد۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تهجروا له بالقول كهجر بعضكم بعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، اور نہ بلند کرنا اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اور ان کی بات سے اپنی بات بلند نہیں کرنا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو، اور اگر ایسا کر لیا تو پھر تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اکالت ہو جائیں گے، اور تمہیں اس کے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو حضرات گرامی اگر آواز سے آواز بلند ہو گئی تو تمام اعمال برباد، اگر آواز سے آواز بلند ہو گئی تو تمام اعمال بیکار، اور اگر اس آقا پر ظلم ہو گیا تو یہ حج کیسا ہے؟ اس لیے حج سے فارغ ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دو۔ فرمایا جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا، اور جس نے میری وفات کے بعد میری قبر انور کی زیارت کی وہ یہ مت سمجھے کہ میں نے قبر ہی کی زیارت کی ہے یا میں نے معاذ اللہ کسی مردے کی زیارت کی ہے، نہ بلکہ فرمایا من زارنی بعد وفاتی کأنما زارنی فی حیاتی ولم یزرنی قبری فقد جفانی، جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی تو گویا اس نے میری حیات کی بھی میری زیارت کی، اور جس نے میری قبر کی زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا من زار قبری وجبت له شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو حضرات گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو لوگ حج پر جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے۔